ویلکم ٹو بیک ناظرین ڈرامہ سیریل غلام سندری بادشاہ کی آج اس ایپیسوڈ میں ایسی حقیقت کا پردہ اٹھایا جائے گا جس پہ بلیو کرنا ناممکن ہوگا۔ رات کا اندھیرا تھا، حویلی کے اندر چیخوں جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بادشاہ غصے میں پاگل ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی نام تھا، سندری۔ وہ چیختے ہوئے بولا، تم لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے مرخ سے شادی کروا دی اور میری سندری مجھ سے چھین لی گئی۔ گھر والے اسے سمجھاتے رہے، سندری اپنی مرضی سے گئی مگر بادشاہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ضد تھی، میں سندری کو ہر حال میں واپس لاؤں گا، چاہے قسمت بدلنے یا دنیا بدلنی پڑے۔ ادھر دوسری طرف قربان علی اپنی شیطانی چال چل چکا تھا۔ ناظرین، اس نے غلام سندری کو اغوا کر رکھا تھا، غلام کا خون سڑک کنارے پھینک دیا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ وہ خود بھاگ کر گئے ہیں، لیکن حقیقت اسے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ سندری ایک بند کمرے میں قید تھی جو کہ رو رہی تھی مسلسل۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر صرف غلام کا نام۔ قربان علی اس کے سامنے نیا جوڑا اور زیور رکھ کر بولا، آج تم میری دلہن بنو گی، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سندری نے نفرت سے کہا، میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، تم ایک شیطان اور جلاد ہو۔ قربان علی ہنسا ایک خوفناک ہنسی کے پیچھے، پھر بولا، اگر غلام کی جان بچانی ہے نا تو خاموشی سے دلہن بن جاؤ ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غلام کو مار دوں گا۔ یہ سن کر سندری کے قدموں پر زمین نکل جاتی ہے۔ ادھر غلام بھی قید تھا، وہ زخمی حالت میں قربان کے سامنے کھڑا تھا۔ قربان علی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہیں زندہ کیوں رکھا گیا؟ صرف اس لیے تاکہ تم اپنی بے بسی دیکھ سکو۔ غلام غصے سے چیخا، قربان علی یہ ظلم مت کرو، سندری کہاں ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے، ٹھہرو، کس چیز کی جلدی ہے، بتا دیتا ہوں سندری کہاں ہے۔ چلو بتا ہی دیتے ہیں کہ سندری آج میری دلہن بننے والی ہے، میں سندری سے شادی کروں گا۔ مگر قربان علی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسری طرف بادشاہ پوری دنیا میں سندری کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ محبت صرف ضد نہیں، عبادت بھی ہوتی ہے۔ وہ ماما لاجو کے پاس گیا اور ٹوٹے ہوئے دل سے بولا، میرے لیے دعا کریں، میں سندری کے بغیر مر جاؤں گا۔ اماں لاجو نے آہ بھری اور کہا، بیٹا محبت پاگل پن ضرور ہوتی ہے مگر محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا اور جو نہیں ہے وہ پوری دنیا بھی نہیں دلا سکتی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے مگر اس کا جنون کام نہیں ہوتا۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے، میں آخری سانس تک سندری کو تلاش کروں گا۔ دوسری طرف حویلی میں ایک اور طوفان اٹھ رہا ہے۔ مرخ جو بادشاہ کی بیوی تھی دل ہی دل میں ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کے دل میں صرف سندری بستی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں اس کی بیوی ہوں مگر اس کی محبت کہیں بھی نہیں پا سکوں گی۔ مگر حیران کن کی بات یہ تھی کہ وہ پھر بھی بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ ناظرین، وہ دعا کر رہی تھی کہ بادشاہ کو اس کی محبت مل جائے، چاہے وہ سندری ہی کیوں نہ ہو۔ ادھر قربان علی اپنی فتح پر خوش تھا۔ وہ حویلی پہنچا اور سب کے سامنے طنز کرتے ہوئے بولا، واہ، اس حویلی کی روایت ابھی تک زندہ ہے، پہلے خورشید بھاگ گئی اور اب اس کی بیٹی۔ یہ سن کر سب کے دل جھل اٹھتے ہیں مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سندری اس وقت موت اور زبردستی کی شادی کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، قربان علی شادی کی تیاری کر رہا تھا، غلام قید میں تھا، سندری بے بس تھی اور بادشاہ پاگلوں کی طرح اپنی محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، کیا بادشاہ وقت پر سندری تک پہنچ پائے گا یا نہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یا پھر قربان علی سندری کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا کر لے جائے گا؟ اور اگر غلام کو کچھ ہو گیا تو کیا سندری زندہ رہ پائے گی؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل طوفان تو اب آنے والا ہے۔ ہماری پروڈکشنز کے مطابق بادشاہ وقت سے پہلے نہیں پہنچ پائے گا۔ قربان علی سندری کو زبردستی اپنی دلہن بنا چکے ہوں گے اور غلام جب اپنے رسے تڑوا کر سندری تک پہنچے گا تو سندری اس وقت زہر کھا کر مر چکی ہوگی۔ غلام روتا پیٹتا ہوا قربان علی کے گھیرے بانگ کو پکڑے گا اور چیختا ہوا کہے گا، قربان میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ادھر دوسری طرف پھر ہم دیکھیں گے قربان علی کے لوگ بادشاہ کو زبردستی رسوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے پیچھے باندھ لیں گے اور راستوں میں لے کے چلیں گے۔ راستے میں دیکھیں گے کہ بادشاہ اس غلام کو دیکھ لے گا
اس کے بعد وہ اس غلام کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا، غلام غلام مجھے بتاؤ سندری کہاں ہے؟ لیکن غلام اس قدر زخمی ہو چکا ہوگا کہ اس سے بولا بھی نہیں جائے گا۔ جیسا کہ سسی پنو کی کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ سسی کے ساتھ ہی پنو، پنو کے ساتھ ہی سسی کی زندگی اور موت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہی غلام دیکھے گا کہ سندری نے زہر کھا لیا ہے تو غلام بھی بے بس ہو کر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوگا، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ غلام کے ساتھ کتنی بے بسی اور زبردستی کی گئی ہے اور اس کی سندری کو مار دیا گیا ہے، بادشاہ بھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے گا اور اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دے گا اور پکارتا رہے گا سندری سندری سندری، مگر سندری کہاں اسے ملے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے سندری نے جو زہر پیا تھا اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جائے گی اور حویلی کے کچھ لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر اس کا زہر اگلوا کر اسے ٹھیک کر دیں گے۔ سب لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ سندری کی موت ہو چکی ہے، لیکن سندری بچ جائے گی اور پھر بادشاہ بھی بھاگ کر وہاں ہاسپٹل میں چلا جائے گا۔ جیسے ہی بادشاہ سندری کے پاس جائے گا، سندری کو یہی لگے گا کہ بادشاہ نے میرے ساتھ ظلم اور ستم کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی، مگر دوسری طرف بادشاہ اسے دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لے کر کہے گا سندری میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہوں۔ غلام تو مر چکا ہے، تقریباً وہ مرنے کے قریب ہے، اس وقت اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں، شکر ہے تم بچ گئی ہو۔ اسی طرح پھر وہ مولوی کو بلوائے گا اور پھر سندری کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تمام تر معاملہ درست کرے گا۔ اور ادھر دیکھتے ہیں قربان علی بھی جو کہ بھاگا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی بادشاہ کے پیچھے آ پہنچے گا، ہاسپٹل میں آ کے کہے گا سندری میری ہے اور تم یہاں سے دفع ہو جو میری بیٹی کو خوش رکھو۔ یہاں بادشاہ اور وہ قربان علی کی ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے پر فائرنگ کریں گے، ہاسپٹل کا سارا نظام خراب کر دیں گے۔ یہاں سندری پھر بھاگ کر اپنے غلام کو ڈھونڈنے چلی جائے گی کیونکہ اسے موقع مل جاتا ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتی ہے وہ ہاسپٹل سے غائب ہو جاتی ہے۔ دوسری بار پھر بادشاہ کے ہوتے ہوئے سندری اس کی آنکھوں کے نیچے سے نکل گئی، بادشاہ کچھ نہ کر سکا، وہ لڑتا ہی رہا قربان سے، یہاں تک کہ قربان کو گہرے زخم بھی آتے ہیں، فائر بھی لگتا ہے اور بادشاہ بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ زخمی حالت میں وہ اپنے بندوں کے ساتھ پھر غلام کو اور سندری کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں اگلے موڑ پر بادشاہ غلام کے پیچھے اور سندری کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں غلام اور سندری کا ٹکراؤ پھر ہو جاتا ہے، سندری بھی بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہے اور بالکل ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے کہ اچانک دیکھتی ہے کہ سڑک کے کنارے غلام بیٹھا ہوا خون سے لت پت اور بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ جیسے ہی وہ غلام کو دیکھتی ہے چیخ اٹھتی ہے اور جلدی سے بھاگ کر اپنے پلو کے ساتھ اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہتی ہے غلام تم یہاں کیسے؟ جلدی سے ایمبولینس کو کال کر کے اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ آگے ناظرین آپ کی جو بھی رائے ہے وہ ہمیں بتائیں، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کبھی سندری غلام کے ہاتھوں، کبھی سندری بادشاہ کے ہاتھوں، تو کبھی سندری قربان علی کے ہاتھوں بک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنی قسمت کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کیا خورشید نے صحیح کیا؟ کیا خورشید کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی بیٹی کو بھگا کر اس نے سکون کا سانس تو لیا نہیں، ساری زندگی وہ خورشید اپنی بیٹی کو پانے کے لیے تڑپتی رہی، آج اگر بیٹی ملی تو اس نے بیٹی کو اور کسی کے ساتھ بھگا دیا۔ ہماری پروڈکشنز کے مطابق تو یہی معلومات ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، تب تک اپنا خیال رکھیے، خدا۔ ویلکم ٹو بیک ناظرین ڈرامہ سیریل غلام سندری بادشاہ کی آج اس ایپیسوڈ میں ایسی حقیقت کا پردہ اٹھایا جائے گا جس پہ بلیو کرنا ناممکن ہوگا۔ رات کا اندھیرا تھا، حویلی کے اندر چیخوں جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا، بادشاہ غصے میں پاگل ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی نام تھا سندری۔ وہ چیختے ہوئے بولا تم لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے مرغ سے شادی کروا دی اور میری سندری مجھے چھین لی گئی۔ گھر والے اسے سمجھاتے رہے، سندری اپنی مرضی سے گئی مگر بادشاہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ضد تھی، میں سندری کو ہر حال میں واپس لاؤں گا، چاہے قسمت بدلنے یا دنیا بدلنی پڑے۔
ادھر دوسری طرف قربان علی اپنی شیطانی چال چل چکا تھا۔ ناظرین، اس نے غلام سندری کو اغوا کر رکھا تھا۔ غلام کا فون سڑک کنارے پھینک دیا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ وہ خود بھاگ کر گئے ہیں، لیکن حقیقت اسے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ سندری ایک بند کمرے میں قید تھی جو کہ رو رہی تھی مسلسل۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر صرف غلام کا نام۔ قربان علی اس کے سامنے نیا جوڑا اور زیور رکھ کر بولا، آج تم میری دلہن بنو گی، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سندری نے نفرت سے کہا، میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، تم ایک شیطان اور جلاد ہو۔ قربان علی ہنسا ایک خوفناک ہنسی کے پیچھے، پھر بولا، اگر غلام کی جان بچانی ہے نا تو خاموشی سے دلہن بن جاؤ ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غلام کو مار دوں گا۔ یہ سن کر سندری کے قدموں پر زمین نکل جاتی ہے۔ ادھر غلام بھی قید تھا، وہ زخمی حالت میں قربان کے سامنے کھڑا تھا۔ قربان علی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہیں زندہ کیوں رکھا گیا؟ صرف اس لیے تاکہ تم اپنی بے بسی دیکھ سکو۔ غلام غصے سے چیخا، قربان علی یہ ظلم مت کرو، سندری کہاں ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے، ٹھہرو، کس چیز کی جلدی ہے، بتا دیتا ہوں سندری کہاں ہے۔ چلو بتا ہی دیتے ہیں کہ سندری آج میری دلہن بننے والی ہے، میں سندری سے شادی کروں گا۔ مگر قربان علی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسری طرف بادشاہ پوری دنیا میں سندری کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ محبت صرف ضد نہیں، عبادت بھی ہوتی ہے۔ وہ ماما لاجو کے پاس گیا اور ٹوٹے ہوئے دل سے بولا، میرے لیے دعا کرے، میں سندری کے بغیر مر جاؤں گا۔ اماں لاجو نے آہ بھری اور کہا، بیٹا محبت پاگل پن ضرور ہوتی ہے مگر محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا اور جو نہیں ہے وہ پوری دنیا بھی نہیں دلا سکتی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے مگر اس کا جنون کام نہیں ہوتا۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے، میں آخری سانس تک سندری کو تلاش کروں گا۔ دوسری طرف حویلی میں ایک اور طوفان اٹھ رہا ہے۔ مرخ جو بادشاہ کی بیوی تھی دل ہی دل میں ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کے دل میں صرف سندری بستی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں اس کی بیوی ہوں مگر اس کی محبت کہیں بھی نہیں پا سکوں گی۔ مگر حیران کن کی بات یہ تھی کہ وہ پھر بھی بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ ناظرین، وہ دعا کر رہی تھی کہ بادشاہ کو اس کی محبت مل جائے، چاہے وہ سندری ہی کیوں نہ ہو۔ ادھر قربان علی اپنی فتح پر خوش تھا۔ وہ حویلی پہنچا اور سب کے سامنے طنز کرتے ہوئے بولا، واہ، اس حویلی کی روایت ابھی تک زندہ ہے، پہلے خورشید بھاگ گئی اور اب اس کی بیٹی۔ یہ سن کر سب کے دل جھل اٹھتے ہیں مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سندری اس وقت موت اور زبردستی کی شادی کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ قربان علی شادی کی تیاری کر رہا تھا، غلام قید میں تھا، سندری بے بس تھی اور بادشاہ پاگلوں کی طرح اپنی محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، کیا بادشاہ وقت پر سندری تک پہنچ پائے گا یا نہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یا پھر قربان علی سندری کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا کر لے جائے گا؟ اور اگر غلام کو کچھ ہو گیا تو کیا سندری زندہ رہ پائے گی؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل طوفان تو اب آنے والا ہے۔ ہماری پروڈکشنز کے مطابق بادشاہ وقت سے پہلے نہیں پہنچ پائے گا۔ قربان علی سندری کو زبردستی اپنی دلہن بنا چکے ہوں گے اور غلام جب اپنے رسے تڑوا کر سندری تک پہنچے گا تو سندری اس وقت زہر کھا کر مر چکی ہوگی۔ غلام روتا پیٹتا ہوا قربان علی کے گھیرے باندھ کو پکڑے گا اور چیختا ہوا کہے گا، قربان میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ادھر دوسری طرف پھر ہم دیکھیں گے قربان علی کے لوگ بادشاہ کو زبردستی رسوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے پیچھے باندھ لیں گے اور راستوں میں لے کے چلیں گے۔ راستے میں دیکھیں گے کہ بادشاہ اس غلام کو دیکھ لے گا، اس کے بعد وہ اس غلام کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا، غلام غلام مجھے بتاؤ سندری کہاں ہے؟ لیکن غلام اس قدر زخمی ہو چکا ہوگا کہ اس سے بولا بھی نہیں جائے گا۔ جیسا کہ سسی پنو کی کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ سسی کے ساتھ ہی پنو، پنو کے ساتھ ہی سسی کی زندگی اور موت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہی غلام دیکھے گا کہ سندری نے زہر کھا لیا ہے تو غلام بھی بے بس ہو کر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوگا، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ غلام کے ساتھ کتنی بے بسی اور زبردستی کی گئی ہے،
اور اس کی سندری کو مار دیا گیا ہے۔ بادشاہ بھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے گا اور اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دے گا اور پکارتا رہے گا، سندری سندری سندری، مگر سندری کہاں اسے ملے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے سندری نے جو زہر پیا تھا اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جائے گی اور حویلی کے کچھ لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹرز اس کا زہر اگلوا کر اسے ٹھیک کر دیں گے۔ سب لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ سندری کی موت ہو چکی ہے، لیکن سندری بچ جائے گی اور پھر بادشاہ بھی بھاگ کر وہاں ہاسپٹل میں چلا جائے گا۔ جیسے ہی بادشاہ سندری کے پاس جائے گا، سندری کو یہی لگے گا کہ بادشاہ نے میرے ساتھ ظلم اور ستم کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی، مگر دوسری طرف بادشاہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لے کر کہے گا، سندری میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہوں۔ غلام تو مر چکا ہے، تقریباً وہ مرنے کے قریب ہے، اس وقت اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں، شکر ہے تم بچ گئی ہو۔ اسی طرح پھر وہ مولوی کو بلوائے گا اور پھر سندری کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تمام تر معاملہ درست کرے گا۔ اور ادھر دیکھتے ہیں قربان علی بھی، جو کہ بھاگا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی بادشاہ کے پیچھے آ پہنچے گا، ہاسپٹل میں آ کے کہے گا، سندری میری ہے اور تم یہاں سے دفع ہو جو، میری بیٹی کو خوش رکھو۔ یہاں بادشاہ اور وہ قربان علی کی ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے پر فائرنگ کریں گے، ہاسپٹل کا سارا نظام خراب کر دیں گے۔ یہاں سندری پھر بھاگ کر اپنے غلام کو ڈھونڈنے چلی جائے گی، کیونکہ اسے موقع مل جاتا ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتی ہے وہ ہاسپٹل سے غائب ہو جاتی ہے۔ دوسری بار پھر بادشاہ کے ہوتے ہوئے سندری اس کی آنکھوں کے نیچے سے نکل گئی۔ بادشاہ کچھ نہ کر سکا، وہ لڑتا ہی رہا قربان سے، یہاں تک کہ قربان کو گہرے زخم بھی آتے ہیں، فائر بھی لگتا ہے اور بادشاہ بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ زخمی حالت میں وہ اپنے بندوں کے ساتھ پھر غلام کو اور سندری کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں اگلے موڑ پر بادشاہ غلام کے پیچھے اور سندری کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں غلام اور سندری کا ٹکراؤ پھر ہو جاتا ہے۔ سندری بھی بھاگ کر تھک جاتی ہے اور بالکل ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے کہ اچانک دیکھتی ہے کہ سڑک کے کنارے غلام بیٹھا ہوا خون سے لت پت اور بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ جیسے ہی وہ غلام کو دیکھتی ہے چیخ اٹھتی ہے اور جلدی سے بھاگ کر اپنے پلو کے ساتھ اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، غلام تم یہاں کیسے؟ جلدی سے ایمبولینس کو کال کر کے اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ آگے ناظرین آپ کی جو بھی رائے ہے وہ ہمیں بتائیں، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کبھی سندری غلام کے ہاتھوں، کبھی سندری بادشاہ کے ہاتھوں، تو کبھی سندری قربان علی کے ہاتھوں بک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنی قسمت کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کیا خورشید نے صحیح کیا؟ کیا خورشید کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی بیٹی کو بھگا کر اس نے سکون کا سانس تو لیا نہیں، ساری زندگی وہ خورشید اپنی بیٹی کو پانے کے لیے تڑپتی رہی۔ آج اگر بیٹی ملی تو اس نے بیٹی کو اور کسی کے ساتھ بھگا دیا۔ ہماری پروڈکشنز کے مطابق تو یہی معلومات ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا۔ ویلکم ٹو بیک ناظرین ڈرامہ سیریل غلام سندری بادشاہ کی آج اس ایپیسوڈ میں ایسی حقیقت کا پردہ اٹھایا جائے گا جس پہ بلیو کرنا ناممکن ہوگا۔ رات کا اندھیرا تھا، حویلی کے اندر چیخوں جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا، بادشاہ غصے میں پاگل ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی نام تھا، سندری۔ وہ چیختے ہوئے بولا، تم لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے مرغ سے شادی کروا دی اور میری سندری مجھ سے چھین لی گئی۔ گھر والے اسے سمجھاتے رہے، سندری اپنی مرضی سے گئی مگر بادشاہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ضد تھی، میں سندری کو ہر حال میں واپس لاؤں گا، چاہے قسمت بدلنے یا دنیا بدلنی پڑے۔ ادھر دوسری طرف قربان علی اپنی شیطانی چال چل چکا تھا۔ ناظرین اس نے غلام سندری کو اغوا کر رکھا تھا، غلام کا خون سڑک کنارے پھینک دیا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ وہ خود بھاگ کر گئے ہیں، لیکن حقیقت اسے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ سندری ایک بند کمرے میں قید تھی جو کہ رو رہی تھی مسلسل، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر صرف غلام کا نام۔ قربان علی اس کے سامنے نیا جوڑا اور زیور رکھ کر بولا، آج تم میری دلہن بنو گی، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سندری نے نفرت سے کہا، میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، تم ایک شیطان اور جلاد ہو۔ قربان علی ہنسا ایک خوفناک ہنسی کے پیچھے، پھر بولا، اگر غلام کی جان بچانی ہے نا
تو خاموشی سے دلہن بن جاؤ ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غلام کو مار دوں گا۔ یہ سن کر سندری کے قدموں پر زمین نکل جاتی ہے۔ ادھر غلام بھی قید تھا، وہ زخمی حالت میں قربان کے سامنے کھڑا تھا۔ قربان علی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہیں زندہ کیوں رکھا گیا؟ صرف اس لیے تاکہ تم اپنی بے بسی دیکھ سکو۔ غلام غصے سے چیخا، قربان علی یہ ظلم مت کرو، سندری کہاں ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے، ٹھہرو، کس چیز کی جلدی ہے، بتا دیتا ہوں سندری کہاں ہے۔ چلو بتا ہی دیتے ہیں کہ سندری آج میری دلہن بننے والی ہے، میں سندری سے شادی کروں گا۔ مگر قربان علی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسری طرف بادشاہ پوری دنیا میں سندری کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ محبت صرف ضد نہیں، عبادت بھی ہوتی ہے۔ وہ ماما لاجو کے پاس گیا اور ٹوٹے ہوئے دل سے بولا، میرے لیے دعا کریں، میں سندری کے بغیر مر جاؤں گا۔ اماں لاجو نے آہ بھری اور کہا، بیٹا محبت پاگل پن ضرور ہوتی ہے مگر محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا اور جو نہیں ہے وہ پوری دنیا بھی نہیں دلا سکتی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے مگر اس کا جنون کام نہیں ہوتا۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے، میں آخری سانس تک سندری کو تلاش کروں گا۔ دوسری طرف حویلی میں ایک اور طوفان اٹھ رہا ہے۔ مرخ جو بادشاہ کی بیوی تھی دل ہی دل میں ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کے دل میں صرف سندری بستی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں اس کی بیوی ہوں مگر اس کی محبت کہیں بھی نہیں پا سکوں گی۔ مگر حیران کن کی بات یہ تھی کہ وہ پھر بھی بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ ناظرین، وہ دعا کر رہی تھی کہ بادشاہ کو اس کی محبت مل جائے، چاہے وہ سندری ہی کیوں نہ ہو۔ ادھر قربان علی اپنی فتح پر خوش تھا۔ وہ حویلی پہنچا اور سب کے سامنے طنز کرتے ہوئے بولا، واہ، اس حویلی کی روایت ابھی تک زندہ ہے، پہلے خورشید بھاگ گئی اور اب اس کی بیٹی۔ یہ سن کر سب کے دل جھل اٹھتے ہیں مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سندری اس وقت موت اور زبردستی کی شادی کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، قربان علی شادی کی تیاری کر رہا تھا، غلام قید میں تھا، سندری بے بس تھی اور بادشاہ پاگلوں کی طرح اپنی محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، کیا بادشاہ وقت پر سندری تک پہنچ پائے گا یا نہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یا پھر قربان علی سندری کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا کر لے جائے گا؟ اور اگر غلام کو کچھ ہو گیا تو کیا سندری زندہ رہ پائے گی؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل طوفان تو اب آنے والا ہے۔ ہماری پروڈکشنز کے مطابق بادشاہ وقت سے پہلے نہیں پہنچ پائے گا۔ قربان علی سندری کو زبردستی اپنی دلہن بنا چکے ہوں گے اور غلام جب اپنے رسے تڑوا کر سندری تک پہنچے گا تو سندری اس وقت زہر کھا کر مر چکی ہوگی۔ غلام روتا پیٹتا ہوا قربان علی کے گھیرے باندھ کو پکڑے گا اور چیختا ہوا کہے گا، قربان میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ادھر دوسری طرف پھر ہم دیکھیں گے قربان علی کے لوگ بادشاہ کو زبردستی رسوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے پیچھے باندھ لیں گے اور راستوں میں لے کے چلیں گے۔ راستے میں دیکھیں گے کہ بادشاہ اس غلام کو دیکھ لے گا، اس کے بعد وہ اس غلام کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا، غلام غلام مجھے بتاؤ سندری کہاں ہے؟ لیکن غلام اس قدر زخمی ہو چکا ہوگا کہ اس سے بولا بھی نہیں جائے گا۔ جیسا کہ سسی پنو کی کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ سسی کے ساتھ ہی پنو، پنو کے ساتھ ہی سسی کی زندگی اور موت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہی غلام دیکھے گا کہ سندری نے زہر کھا لیا ہے تو غلام بھی بے بس ہو کر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوگا، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ غلام کے ساتھ کتنی بے بسی اور زبردستی کی گئی ہے اور اس کی سندری کو مار دیا گیا ہے، بادشاہ بھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے گا اور اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دے گا اور پکارتا رہے گا، سندری سندری سندری، مگر سندری کہاں اسے ملے گی؟ دوسری طرف ہم دیکھیں گے سندری نے جو زہر پیا تھا اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جائے گی اور حویلی کے کچھ لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹرز اس کا زہر اگلوا کر اسے ٹھیک کر دیں گے۔ سب لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ سندری کی موت ہو چکی ہے، لیکن سندری بچ جائے گی اور پھر بادشاہ بھی بھاگ کر وہاں ہاسپٹل میں چلا جائے گا۔
جیسے ہی بادشاہ سندری کے پاس جائے گا سندری کو یہی لگے گا کہ بادشاہ نے میرے ساتھ ظلم اور ستم کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی، مگر دوسری طرف بادشاہ اسے دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لے کر کہے گا، سندری میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہوں۔ غلام تو مر چکا ہے، تقریباً وہ مرنے کے قریب ہے، اس وقت اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں، شکر ہے تم بچ گئی ہو۔ اسی طرح پھر وہ مولوی کو بلوائے گا اور پھر سندری کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تمام تر معاملہ درست کرے گا۔ اور ادھر دیکھتے ہیں قربان علی بھی، جو کہ بھاگا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی بادشاہ کے پیچھے آ پہنچے گا، ہاسپٹل میں آ کے کہے گا، سندری میری ہے اور تم یہاں سے دفع ہو، جو میری بیٹی کو خوش رکھو۔ یہاں بادشاہ اور وہ قربان علی کی ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے پر فائرنگ کریں گے، ہاسپٹل کا سارا نظام خراب کر دیں گے۔ یہاں سندری پھر بھاگ کر اپنے غلام کو ڈھونڈنے چلی جائے گی، کیونکہ اسے موقع مل جاتا ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتی ہے وہ ہاسپٹل سے غائب ہو جاتی ہے۔ دوسری بار پھر بادشاہ کے ہوتے ہوئے سندری اس کی آنکھوں کے نیچے سے نکل گئی، بادشاہ کچھ نہ کر سکا، وہ لڑتا ہی رہا قربان سے، یہاں تک کہ قربان کو گہرے زخم بھی آتے ہیں، فائر بھی لگتا ہے اور بادشاہ بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ زخمی حالت میں وہ اپنے بندوں کے ساتھ پھر غلام کو اور سندری کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں اگلے موڑ پر بادشاہ غلام کے پیچھے اور سندری کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں غلام اور سندری کا ٹکراؤ پھر ہو جاتا ہے، سندری بھی بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہے اور بالکل ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے کہ اچانک دیکھتی ہے کہ سڑک کے کنارے غلام بیٹھا ہوا خون سے لت پت اور بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ جیسے ہی وہ غلام کو دیکھتی ہے چیخ اٹھتی ہے اور جلدی سے بھاگ کر اپنے پلو کے ساتھ اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، غلام تم یہاں کیسے؟ جلدی سے ایمبولینس کو کال کر کے اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ آگے ناظرین آپ کی جو بھی رائے ہے وہ ہمیں بتائیں، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کبھی سندری غلام کے ہاتھوں، کبھی سندری بادشاہ کے ہاتھوں، تو کبھی سندری قربان علی کے ہاتھوں بک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنی قسمت کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کیا خورشید نے صحیح کیا؟ کیا خورشید کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی بیٹی کو بھگا کر اس نے سکون کا سانس تو لیا نہیں، ساری زندگی وہ خورشید اپنی بیٹی کو پانے کے لیے تڑپتی رہی، آج اگر بیٹی ملی تو اس نے بیٹی کو اور کسی کے ساتھ بھگا دیا۔ ہماری پروڈکشنز کے مطابق تو یہی معلومات ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، تب تک اپنا خیال رکھیے، خدا۔ ویلکم ٹو بیک ناظرین ڈرامہ سیریل غلام سندری بادشاہ کی آج اس ایپیسوڈ میں ایسی حقیقت کا پردہ اٹھایا جائے گا جس پہ بلیو کرنا ناممکن ہوگا۔ رات کا اندھیرا تھا، حویلی کے اندر چیخوں جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا، بادشاہ غصے میں پاگل ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی نام تھا، سندری۔ وہ چیختے ہوئے بولا، تم لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے مرخ سے شادی کروا دی اور میری سندری مجھے چھین لی گئی۔ گھر والے اسے سمجھاتے رہے، سندری اپنی مرضی سے گئی، مگر بادشاہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ضد تھی، میں سندری کو ہر حال میں واپس لاؤں گا، چاہے قسمت بدلنے یا دنیا بدلنی پڑے۔ ادھر دوسری طرف قربان علی اپنی شیطانی چال چل چکا تھا۔ ناظرین اس نے غلام سندری کو اغوا کر رکھا تھا، غلام کا خون سڑک کنارے پھینک دیا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ وہ خود بھاگ کر گئے ہیں، لیکن حقیقت اسے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ سندری ایک بند کمرے میں قید تھی جو کہ رو رہی تھی مسلسل، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر صرف غلام کا نام۔ قربان علی اس کے سامنے نیا جوڑا اور زیور رکھ کر بولا، آج تم میری دلہن بنو گی، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سندری نے نفرت سے کہا، میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، تم ایک شیطان اور جلاد ہو۔ قربان علی ہنسا ایک خوفناک ہنسی کے پیچھے، پھر بولا، اگر غلام کی جان بچانی ہے نا تو خاموشی سے دلہن بن جاؤ، ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غلام کو مار دوں گا۔ یہ سن کر سندری کے قدموں پر زمین نکل جاتی ہے۔ ادھر غلام بھی قید تھا، وہ زخمی حالت میں قربان کے سامنے کھڑا تھا۔ قربان علی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہیں زندہ کیوں رکھا گیا؟ صرف اس لیے تاکہ تم اپنی بے بسی دیکھ سکو۔ غلام غصے سے چیخا، قربان علی یہ ظلم مت کرو، سندری کہاں ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے، ٹھہرو، کس چیز کی جلدی ہے، بتا دیتا ہوں سندری کہاں ہے۔ چلو بتا ہی دیتے ہیں کہ سندری آج میری دلہن بننے والی ہے۔
میں سندری سے شادی کروں گا۔ مگر قربان علی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسری طرف بادشاہ پوری دنیا میں سندری کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ محبت صرف ضد نہیں، عبادت بھی ہوتی ہے۔ وہ ماما لاجو کے پاس گیا اور ٹوٹے ہوئے دل سے بولا، میرے لیے دعا کرے، میں سندری کے بغیر مر جاؤں گا۔ اماں لاجو نے آہ بھری اور کہا، بیٹا محبت پاگل پن ضرور ہوتی ہے مگر محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا اور جو نہیں ہے وہ پوری دنیا بھی نہیں دلا سکتی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے مگر اس کا جنون کام نہیں ہوتا۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے، میں آخری سانس تک سندری کو تلاش کروں گا۔ دوسری طرف حویلی میں ایک اور طوفان اٹھ رہا ہے۔ مرخ جو بادشاہ کی بیوی تھی دل ہی دل میں ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کے دل میں صرف سندری بستی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں اس کی بیوی ہوں مگر اس کی محبت کہیں بھی نہیں پا سکوں گی۔ مگر حیران کن کی بات یہ تھی کہ وہ پھر بھی بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ ناظرین، وہ دعا کر رہی تھی کہ بادشاہ کو اس کی محبت مل جائے، چاہے وہ سندری ہی کیوں نہ ہو۔ ادھر قربان علی اپنی فتح پر خوش تھا۔ وہ حویلی پہنچا اور سب کے سامنے طنز کرتے ہوئے بولا، واہ، اس حویلی کی روایت ابھی تک زندہ ہے۔ پہلے خورشید بھاگ گئی اور اب اس کی بیٹی۔ یہ سن کر سب کے دل جھل اٹھتے ہیں مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سندری اس وقت موت اور زبردستی کی شادی کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ قربان علی شادی کی تیاری کر رہا تھا۔ غلام قید میں تھا، سندری بے بس تھی اور بادشاہ پاگلوں کی طرح اپنی محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، کیا بادشاہ وقت پر سندری تک پہنچ پائے گا یا نہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یا پھر قربان علی سندری کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا کر لے جائے گا؟ اور اگر غلام کو کچھ ہو گیا تو کیا سندری زندہ رہ پائے گی؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل طوفان تو اب آنے والا ہے۔ ہماری پروڈکشنز کے مطابق بادشاہ وقت سے پہلے نہیں پہنچ پائے گا۔ قربان علی سندری کو زبردستی اپنی دلہن بنا چکے ہوں گے اور غلام جب اپنے رسے تڑوا کر سندری تک پہنچے گا تو سندری اس وقت زہر کھا کر مر چکی ہوگی۔ غلام روتا پیٹتا ہوا قربان علی کے گھیرے باندھ کو پکڑے گا اور چیختا ہوا کہے گا، قربان میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ادھر دوسری طرف پھر ہم دیکھیں گے قربان علی کے لوگ بادشاہ کو زبردستی رسوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے پیچھے باندھ لیں گے اور راستوں میں لے کے چلیں گے۔ راستے میں دیکھیں گے کہ بادشاہ اس غلام کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس غلام کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا، غلام غلام مجھے بتاؤ سندری کہاں ہے؟ لیکن غلام اس قدر زخمی ہو چکا ہوگا کہ اس سے بولا بھی نہیں جائے گا۔ جیسا کہ سسی پنو کی کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ سسی کے ساتھ ہی پنو، پنو کے ساتھ ہی سسی کی زندگی اور موت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہی غلام دیکھے گا کہ سندری نے زہر کھا لیا ہے تو غلام بھی بے بس ہو کر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوگا، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ غلام کے ساتھ کتنی بے بسی اور زبردستی کی گئی ہے اور اس کی سندری کو مار دیا گیا ہے، بادشاہ بھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے گا اور اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دے گا اور پکارتا رہے گا، سندری سندری سندری، مگر سندری کہاں اسے ملے گی؟ دوسری طرف ہم دیکھیں گے سندری نے جو زہر پیا تھا اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جائے گی اور حویلی کے کچھ لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ ڈاکٹرز اس کا زہر اگلوا کر اسے ٹھیک کر دیں گے۔ سب لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ سندری کی موت ہو چکی ہے، لیکن سندری بچ جائے گی اور پھر بادشاہ بھی بھاگ کر وہاں ہاسپٹل میں چلا جائے گا۔ جیسے ہی بادشاہ سندری کے پاس جائے گا سندری کو یہی لگے گا کہ بادشاہ نے میرے ساتھ ظلم اور ستم کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی مگر دوسری طرف بادشاہ اسے دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لے گا اور کہے گا، سندری میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہوں۔ غلام تو مر چکا ہے، تقریباً وہ مرنے کے قریب ہے، اس وقت اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں، شکر ہے تم بچ گئی ہو۔ اسی طرح پھر وہ مولوی کو بلوائے گا اور پھر سندری کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تمام تر معاملات درست کرے گا۔
اور ادھر دیکھتے ہیں قربان علی بھی جو کہ بھاگا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی بادشاہ کے پیچھے آ پہنچے گا، ہاسپٹل میں آ کے کہے گا سندری میری ہے اور تم یہاں سے دفع ہو جو، میری بیٹی کو خوش رکھو۔ یہاں بادشاہ اور وہ قربان علی کی ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے پر فائرنگ کریں گے، ہاسپٹل کا سارا نظام خراب کر دیں گے۔ یہاں سندری پھر بھاگ کر اپنے غلام کو ڈھونڈنے چلی جائے گی کیونکہ اسے موقع مل جاتا ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتی ہے وہ ہاسپٹل سے غائب ہو جاتی ہے۔ دوسری بار پھر بادشاہ کے ہوتے ہوئے سندری اس کی آنکھوں کے نیچے سے نکل گئی، بادشاہ کچھ نہ کر سکا، وہ لڑتا ہی رہا قربان سے، یہاں تک کہ قربان کو گہرے زخم بھی آتے ہیں، فائر بھی لگتا ہے اور بادشاہ بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ زخمی حالت میں وہ اپنے بندوں کے ساتھ پھر غلام کو اور سندری کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں اگلے موڑ پر بادشاہ غلام کے پیچھے اور سندری کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں غلام اور سندری کا ٹکراؤ پھر ہو جاتا ہے، سندری بھی بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہے اور بالکل ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے کہ اچانک دیکھتی ہے کہ سڑک کے کنارے غلام بیٹھا ہوا خون سے لت پت اور بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ جیسے ہی وہ غلام کو دیکھتی ہے چیخ اٹھتی ہے اور جلدی سے بھاگ کر اپنے پلو کے ساتھ اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہتی ہے غلام تم یہاں کیسے؟ جلدی سے ایمبولینس کو کال کر کے اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ آگے ناظرین آپ کی جو بھی رائے ہے وہ ہمیں بتائیں، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کبھی سندری غلام کے ہاتھوں، کبھی سندری بادشاہ کے ہاتھوں، تو کبھی سندری قربان علی کے ہاتھوں بک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنی قسمت کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کیا خورشید نے صحیح کیا؟ کیا خورشید کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی بیٹی کو بھگا کر اس نے سکون کا سانس تو لیا نہیں، ساری زندگی وہ خورشید اپنی بیٹی کو پانے کے لیے تڑپتی رہی، آج اگر بیٹی ملی تو اس نے بیٹی کو اور کسی کے ساتھ بھگا دیا۔ ہماری پروڈکشنز کے مطابق تو یہی معلومات ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا